بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں تحریر فرماتے ہیں۔ شیخ ابو یزید قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آنکھ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کے ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا، میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا، چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے۔ قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو اس کی برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، دوسرا اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا نصاب یعنی 70,000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اور اپنے اعضائے اقربا کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے تو مغفرت کی امید ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا بے شمار اجر و ثواب اور حسنات کا معجب ہے۔ اس کے فضائل تعداد اور لا تحصی ہے۔ یہ مضمون احادیث صحیحہ بلکہ آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ فضائل ذکر میں اس کو بسط و تفصیل کے ساتھ مدلل تحریر کر دیا گیا ہے۔ فضائل ذکر اعمال کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ زیبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علامہ یوسف فریابی رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے۔ ابو سنان نے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تعزیت کرائیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس پڑوسی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بہت رو رہا ہے اور ہماری تعزیت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ ہم نے کہا، کیا تو جانتا نہیں کہ موت کے بغیر چارہ نہیں؟ کہنے لگا، ہاں جانتا ہوں، مگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بھائی صبح و شام عذاب میں مبتلا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تجھے اس بات کا کیسا علم ہوا؟ کیا تجھ کو غیب پر خدا نے اطلاع دی؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن جب میں نے میرے بھائی کو دفن کر دیا اور اس پر مٹی ہموار کر دی اور لوگ چلے گئے تو میں نے قبر سے اچانک ایک آواز سنی کہ آہ، مجھ کو انہوں نے تنہا بیٹھا دیا کہ میں عذاب کا اندازہ کروں۔ میں تو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا۔ یہ سن کر مجھ کو بھی رونا آ گیا۔ میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا قبر آنکھ کے شعلے بھڑکا رہی ہے اور میرے بھائی کے گلے میں آنکھ کا توق ہے۔ بھائی کی محبت نے مجھے ابھارا اور میں نے اس کی گردن سے توق اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ جل گئے۔ محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ وہ جل کر کالا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اب ہم میں سے اس کے حال پر کیوں غم نہ کروں اور کیسے نہ روؤں؟ محمد فریابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا ایسا کیا عمل تھا جو وہ اس صورتحال سے دوچار ہوا؟ اس نے کہا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔